نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے اس سفر اور سفر کے دوران 3 واقعات کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو علوم تکوینیہ جو علوم شریعت سے ہٹ کر ہیں، جن کا تعلق علوم شریعت سے نہیں، ایک نبی جو شریعت لے کے آتا ہے اس کا تعلق امور شریعت سے ہے، زندگی کے احکامات سے ہے، دنیا کے اوپر جو حالات ہیں ان سے متعلق علوم ہیں، اور ان علوم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو مکلف کیا ہوتا ہے، جبکہ علوم تکوینیہ یہ علوم شریعت سے ہٹ کر ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں 2 پیغمبر، ایک حضرت خضر، لفظ خضر ہے، خاء پہ زبر ہے اور زوات کے نیچے زیر ہے، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے خضر، جو عام طور پہ زبان پہ عام ہو گیا ہے، ورنہ لفظ خضر ہے جس کے معنی ہے خضرہ، جس کو آپ خضرہ پڑھتے ہیں، یعنی سبزہ، خضرہ، کیونکہ سیدنا خضر علیہ السلام جن کا نسل سے تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ہے، اس لیے وہ سامی کہلاتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، کیونکہ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، کنعان، سام، حام، یافس، یہ 4 بیٹے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ ان میں کنعان تو غرق ہوا، سام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ، جس سے پھر محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامی ہیں، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سامی ہیں، سام کی اولاد میں سے ہیں، ایسے ہی حضرت خضر یہ بھی سامی کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ سام کی اولاد میں سے 5ویں 6ٹی پشت میں جا کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام یعنی سیدنا خضر علیہ السلام کا یہ شجرہ جا کے ملتا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ، اور پھر اس کے بعد آگے کچھ مجھے ذہن میں اب نہیں رہے لفظ، کہ ان کی تفسیر بیضاوی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اسی طرح اور بھی یعنی مفسرین نے، محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ سیدنا خضر، یعنی جس کو خضر پڑھتے ہیں، خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ بن ملکان تھا، یہ یاد رکھیں، یاد آ گیا، یہ ایک علمی بات ہے کہ خضر کو خضر بلیہ بن ملکان ان کا اصل نام تھا، ان کی جو کنیت تھی ابو العباس تھی، اور لقب ان کا خضر تھا، اس لیے ان کو خضر کہتے تھے کہ سبزے والے، کہ جس چٹیل جگہ پہ آپ بیٹھتے تھے وہاں پر سبزہ اگاتا تھا۔ تکوینی امور کے پیغمبر تھے، اگرچہ انسانوں میں سے تھے۔ حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، میں رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، غلطیاں ہر انسان سے لگتی ہیں، لیکن بحیثیت ایک عالم ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا، اگرچہ ہمارے علماء کے ان سے اختلاف ضرور موجود ہیں۔ یہ علمی اختلاف ہے، یہ علماء کے درمیان ہے، عام لوگوں کو قطعاً یہ حق نہیں کہ کسی عالم دین کی عزت و منزلت کے اندر کمی کریں۔ بہرحال میں کوئی اضافی یا مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، یہ اس وقت کے ایک ایسے شخص گزرے ہیں امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو فرشتوں میں شمار کیے ہے، انہوں نے انسانوں میں ان کو شمار نہیں کیا۔ یہ ان سے غلطی لگی، کیونکہ اکثر جو مفسرین محدثین گزرے ہیں
उन्होंने इस पर इजमा किया है कि ये इंसान ही थे, जैसा कि सैयदना इलियास भी तकवीनी उमूर के पैगंबर थे, और खदिर बलिया बिन मलकान ये भी तकवीनी उमूर के पैगंबर थे। क्या मकसद? तकवीनी उमूर उसे कहते हैं जो मावराए अकल चीजें हैं, मावराए अकल बातें हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स रास्ता भूल गया, जंगल में है, कोई उसके पास अब वसीला नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, अब वो इस हाल में अकेला तने तनहा खड़ा है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फिर बंदों के जरिए से वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा के तहत, जैसे अल्लाह ने फरिश्तों को मामूर भी करार दिया है। ये बहुत बड़ी बहस है, बहुत बड़ी लंबी बहस है। शायद कि ये अगर हर रोज के दर्स में हम इस बात पर थोड़ा सा अगर बोलना शुरू करें तो तकवीनी और शरई उमूर के दरमियान इतने इतने फर्क हैं और इतनी बहसें हैं कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती। शायद कि पिछला दर्स भी आपको भूल जाए और अगला दर्स भी भूल जाए, इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बुनियादी बातें जरूरी होती हैं जो तफसीर का हिस्सा होती हैं कि सिर्फ हमने लफ्जी तर्जमे पे इक्तफा नहीं करना, बल्कि उलूम कुरान को हासिल करना है। और उलूम कुरान के लिए उन बातों को जो इल्म कुरान का हिस्सा है जरूर बताया जाए, लेकिन आसान लफ्जों में मैं बयान करूंगा ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना आए। और मैं ये कह रहा था कि उलूम तकवीनिया में, जैसे कि मैंने बताया कि सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम भी एक तकवीनी उमूर के पैगंबर थे, सैयदना खज़िर अलैहिस्सलाम भी तकवीनी उमूर के पैगंबर थे। अब एक शख्स जंगल में है, कोई नहीं उसको बताने वाला। अब अल्लाह ताला ने दुनिया में सिर्फ एक मखलूक को मामूर भी ही मखलूक करार दिया है। मामूर भी कहते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अपने हुक्मों के लिए, अपने कामों के लिए तकवीनी उमूर में मुकल्लफ किए है, वो फरिश्तों की जमात है। इसके अलावा न कोई नबी है, न कोई वली है, न कोई औताद है, न कोई गयास हैं, खौस हैं, न कोई कुतुब हैं, न कोई अख्ताब हैं, न कोई अब्दाल हैं, कोई भी नहीं। अल्लाह की कायनात में उसके कामों को चलाने के लिए अल्लाह ने सिर्फ एक मखलूक का नाम रखा है जिसको मलाइका की मखलूक कहा जाता है। वो मलाइका सिर्फ मामूर भी कहलाते हैं। अगर ये रिकॉर्ड हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इल्मी किस्म की बातें हैं, बड़ी अहम बातें हैं, और ये तफसील से और बाकायदा इसकी यानी तस्दीक बतौर सबूत अहादीस नबविया की रोशनी में पेश कर रहा हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी में कोई अपनी तरफ से सुनी सुनाई बात पर मैं इक्तिफा नहीं कर रहा, मेरे पास इसके सारे हवाले मौजूद हैं। तो तकवीनी उमूर में अल्लाह ताला ने मामूर भी अपनी कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ने नबियों के जिम्मे ड्यूटी नहीं लगाई कि आपने कायनात के निज़ाम में बारिश बरसानी है, आपने बेटा देना है या बेटी देनी है। ये बातें बड़ी गौर तलब हैं, इसलिए उन लोगों को जो अकल से अंधे हो चुके हैं और शिर्क के अंदर गर्क हो चुके हैं, उनको समझाया जाए कि अल्लाह ताला ने नबियों को किस लिए भेजा है। अल्लाह ताला की मखलूक में तकवीनी उमूर के लिए, उसके कामों के लिए सिर्फ एक ही जमात मुकर्रर है जिनको फरिश्ते कहते हैं, और वो मलाइका हैं। कुरान कहता है वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबका। आगे क्या है? फल मुदब्बिराति अमरा। मुदब्बिरात अम्र सिर्फ फरिश्ते हैं, ये लफ्ज याद रखें। मुदब्बिरात अम्र सिर्फ फरिश्ते हैं, इनके अलावा कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, कोई अगयास नहीं, कोई अख्ताब नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इन नबियों में जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है अपने इल्म के जरिए, अपनी वही के जरिए, फिर उनमें भी दो अल्लाह ताला ने बंदे मुकर्रर किए हैं जिनको हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, और दूसरे हजरत खज़िर जिनका नाम बलिया बिन मलकान है, जो हजरत नूह के बेटे साम की औलाद में से हैं। तो ये दो नबी ऐसे थे जो इंसान होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने इनको उलूम शरीयत के साथ मखसूस नहीं किया था। इनको शरीयत देकर या इनको वही का इल्म देकर बंदों के लिए नहीं भेजा था कि उनको हिदायत की बात करें या उलूम नबूवत उन तक पहुंचाएं जो कि अल्लाह की तरफ से उनको वही किए जाते हैं, बल्कि इनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने भूले भटकों के लिए मुकर्रर की, ताकि इंसान को देख के खौफ न खाए। अचानक जो कोई शय अगर फरिश्ता आ जाए तो फरिश्ते का वजूद तो इंसानी वजूद की तरह नहीं होता, तो इंसान परेशान हो जाएगा।
اب انہی نبیوں کے اندر ان کے اندر اٹھتے بیٹھتے ایسے دو پیغمبروں کو رکھ لیا کہ جن کو اکثر لوگ جانتے بھی تھے کہ یہ حضرت خضر ہیں اور یہ حضرت الیاس ہیں. تو اب ان کے بارے میں علماء کرام نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان کا دور ختم ہو چکا ہے. سیدنا خضر اس دنیا سے جا چکے ہیں, حضرت الیاس علیہ السلام بھی اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں. لیکن صوفیاء کرام اور اولیاء کرام ان کی زندگی کو ثابت کرتے ہیں اور ان کی ملاقات کو ثابت کرتے ہیں. تو اس کا جواب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ دین کے مجدد تھے, انہوں نے اس کا جواب دیا جو کہ قرآن میں اور حدیث میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی اس کی تصدیق یا کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حضرت خضر کے لیے کوئی واجب نہیں تھا یا فرض نہیں تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر بیعت اسلام لیتے, کیونکہ وہ تکوینی امور کے پیغمبر ہیں. ان کے لیے شرط نہیں ہے کہ حضور کے سامنے آنا ان کا شرط ہو. اس لیے ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر, بلکہ یقیناً یہ بات ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں حضرت خضر زندہ تھے تو حضرت خضر نے آ کر کلمہ پڑھا, کیونکہ علوم تکوینی کے جو پیغمبر ہیں وہ علوم شریعت کے پیغمبروں کے تابع ہیں. اگرچہ علم ان کے پاس مخفی طور پہ اور بھی ہیں, جو کہ علوم مخفیہ نبوت کے, جو علوم شریعت کے نبوت کے جو نبی ہیں, یعنی علوم شریعت کے جو نبی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم نہیں دیے. اب علوم تکوینیہ کیا ہیں؟ یعنی آپ کا کسی جگہ پہ آ جانا, کسی کی مدد کر لینا, کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھا دینا, جیسا کہ وہ 3 واقعے جو قرآن پاک میں آگے آ رہے ہیں کہ ایک بچے کو مار دینا, یا پھر دیوار کا کھڑا کر دینا, گرتی ہوئی دیوار کو پھر ٹھیک کر لینا, پھر اسی طرح جو ہے جو کشتی کا تختہ نکال دینا, اور کسی ایک, اب اس کا علم ظاہری طور پر علوم نبوت میں ضروری بھی نہیں کہ اس کا تعلق کسی نبی کے ساتھ ہو کہ وہ ایسے کام کرتے نہیں, اس کا تعلق علوم تکوینیہ کے نبیوں کے ساتھ ہے. تو اب یہاں یہ فرق اچھی طرح واضح ہو گیا کہ علوم شریعت کے پیغمبروں کا جو علم ہے وہ اقوا ہے, اور علوم تکوینیہ کے جو پیغمبروں کا جو 2 پیغمبر گزرے ہیں حضرت خضر اور حضرت الیاس, ان کا علم اقوا ہونے کے باوجود مخفی ہے, لیکن اس کا تعلق علوم شریعت سے نہیں ہے. لیکن علم شریعت کا درجہ علم تکوین سے بلند ہے, کیونکہ نبی کا درجہ جبرائیل سے افضل ہے. نبی کا درجہ جبرائیل سے افضل ہے. جب جبرائیل سے افضل ہے تو پھر جو تکوینی امور کے جو اصل یعنی مرسل ہیں, یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کائنات کے اندر حضرت جبرائیل ہیں, حضرت میکائیل ہیں, حضرت اسرافیل ہیں, حضرت ملک الموت اسرائیل ہیں, تو یہ سارے علوم تکوینیہ کے ذمہ دار ہیں جن کو مدبرات امر کہتے ہیں. اب یہاں سے اس آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے, ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود یہ پوچھا تھا. یہ ایک بات تو پہلے گزر چکی ہے, پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ آپ کے مجلس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ سے بڑا عالم کوئی دنیا میں کوئی ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نبی کی زمین پر موجودگی میں کوئی اس سے بڑھ کر کوئی امتی عالم نہیں ہو سکتا. بات تو صحیح کی کہ انا اعلم منکم, کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. ایک تو یہ روایت ہے. یہ بات اگرچہ ظاہراً انہوں نے درست کہی, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس لفظ کے اندر یعنی کہ کوئی نہ کوئی تھوڑا شبہ بھی یعنی اپنی بڑائی کا یعنی تھوڑا سا محسوس ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آزمائش میں ڈال دیا اور ایک پیغمبر کی طرف سفر کرنے کا حکم کر دیا, جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام بلیہ بن ملکان تھا. اب دوسرا واقعہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر, بہت بڑی تفسیر ہے, 30 جلدوں میں ہے, اور وہ مدرسوں میں بمشکل سے 2-3 جلدیں پڑھائی جاتی ہیں, یعنی ایک جلد پر ایک سال لگ جاتا ہے, اتنی بڑی جلد نہیں ہے, اور اس کو پڑھایا جاتا ہے. ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ. تو اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, یا اللہ, اے میرے مولا کریم, ایو عبادک احب الیک, ایو عبادک احب الیک, تیرے بندوں میں, نیند تو نہیں کر رہے نا, تیرے بندوں میں کون سا ایسا بندہ ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, میرے بندوں میں وہ بندہ میرا سب سے زیادہ محبوب ہے, الذی یذکرنی ولا ینسانی, الذی یذکرنی ولا ینسانی,
کہ وہ بندہ جو میرا ذکر کرتا ہے اور کبھی بھی مجھے اپنے ذکر سے یعنی غفلت میں نہیں آتا اور وہ کبھی بھولتا نہیں ہے مجھے اپنے ذکر سے، چاہے جس حال میں بھی ہو، اس حال میں بھی ہو، وہ مجھے بھلاتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ایو عبادک اقضا، ایو عبادک اقضا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا، فیصلہ کرنے والا، قضا کرنے والا، قضات پر جاننے والا، عدل کرنے والا کون ہے؟ یعنی تیرے نزدیک سب سے بڑا عادل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ الذی یقضی یقضی ولا یتبع الہوی، الذی یقضی ولا یتبع الہوی، کہ وہ جو کہ فیصلہ کرے لیکن ایسا فیصلہ کرے کہ اپنے خواہشات کے تابع ہو کر کوئی بات نہ کہے۔ کہیں بھی وہ اللہ کے سامنے بندوں کے درمیان کوئی بھی فیصلہ جب بھی کرے، چاہے اس کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو، وہ اپنی خواہشات کی تابعداری نہ کرے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تیرے نزدیک ایو عبادک اعلم الیک، ایو عبادک اعلم الیک، اے اللہ تیرے نزدیک سب سے عالم درجے کا بندہ کون ہے کہ جس کا علم سب سے بڑھ کر تیرے نزدیک ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ بندہ میرا وہ ہے الذی یبتغی علم الناس الی علمہ، جو اپنے علم پہ صرف اکتفا نہ کرے۔ آج کل تو عالم جب اپنے علم میں اکتفا کر لیتا ہے تو کہتے ہیں مجھے تو کسی سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں، کسی سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کے سامنے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہے جو اپنے علم پہ براجمان ہو کہ میرے پاس بہت علم ہے اور کسی اور عالم کو عالم نہ سمجھے یا کسی کی بات سے فائدہ نہ حاصل کرے۔ بندہ وہ اللہ کے نزدیک عالم ہے سب سے بڑا جو اپنے علم کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے علم سے فائدہ لے کر اس میں بات ملا کر پھر لوگوں تک پہنچائے۔ الذی یبتغی علم الناس الی علمہ، جو اپنے علم سے دوسرے علموں کو، لوگوں کے علوم کو ملا کر لوگوں تک علم پہنچائے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عالم وہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے اللہ ایسا عالم دنیا میں کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ روایت جو ہے بیضاوی کی جو نقل کی گئی ہے اس کو مختلف روایات سے میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کی روایت جو سندن جو آگے ذکر ہوگی وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سے بھی اس کے اندر اور بھی ذکر آئیں گے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ میرے ایک ایسے بندے سے ملاقات کرو، اور اس بندے سے ملنے کے لیے اب تمہیں اپنے ساتھ اپنا زاد راہ لیتے ہوئے ایک بھونی ہوئی مچھلی کا بھی انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق بحرین سے ہے، یعنی ایسے مجمع البحرین ایسے دو دریاؤں سے ہے، تو دریا کا تعلق خاص طور پہ مچھلی سے ہے، تو مچھلی کیونکہ دریا کی جنس سے ہے اس لیے تمہیں راستہ دکھانے کے لیے مچھلی ہی راستہ دکھائے گی اس تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ان کے اسباب تک رسائی حاصل کرنی، کیونکہ حضرت خضر کا زیادہ تر جو مسکن ہے وہ سبزے پر ہے یا پھر سمندروں پہ ہے، دریاؤں پہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دریاؤں پر اس قسم کی حرکات کرنے والے لوگ پھر کبھی کبھی مصیبت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں مختلف۔ اب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اب آیت کو دیکھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لِفَتَاهُ کہ اپنے نوجوان کو بھی ساتھ لے چلو جو آپ کا شاگرد ہے، یعنی یوشع بن نون جو کہ آپ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے اور بعد میں پیغمبر بھی بنے۔ لا ابرح، حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا لا ابرح، میں چلتا رہوں گا، بارہ یعنی کہ میں چلتا رہوں گا، حتی یہاں تک کہ اب لوگا میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، ان دو دریاؤں کے مجمع تک۔ مجمع کہتے ہیں ملنے کو، کہتے ہیں مجمع ہوا ہے۔ مجمع کیا ہوتا ہے؟ مجمع اردو میں بھی کہتے ہیں یہ مجمع لگا ہوا ہے، یعنی لوگ ملے ہوئے کھڑے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے۔ مجمع عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے۔ مجمع جمع ہونے کی جگہ، جہاں لوگ اکٹھے مل جاتے ہیں، اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے تھے کہ عربی الفاظ اردو میں موجود ہیں۔ حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ جب تک کہ میں دو دریاؤں کے، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تک نہیں پہنچوں گا، او امضی حقبا،
میں تو اس وقت تک چلتا رہوں گا چاہے جائے کہ حکم مجھے چلنا پڑے. حکم کہتے ہیں 80 سال 70 سال، یعنی ایک حکم جو ہے وہ 70-80 سال کا ہوتا ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں 80 سال تک میں چلتا رہوں، 80 سال تک بھی اگر مجھے چلنا پڑے تو میں چلتا رہوں گا. یعنی مقصد ہے کہ میں بہت لمبے فاصلے تک چلنے کے لیے تیار ہوں. فلما بلغا، بس جب کہ دونوں پہنچ گئے. بلغا تسنیہ کا صیغہ ہے، بلغا زبر کے ساتھ ہو تو ایک واحد سنگولر اور غین کے آگے الف ہے تو الف یہ تسنیہ کے لیے. تسنیہ اب پلورل کے معنی میں آتا ہے. عربی میں واحد کا صیغہ سنگولر کا الگ ہوتا ہے، تسنیہ کا صیغہ الگ ہوتا ہے، اور پلورل کا صیغہ جمع کا الگ ہوتا ہے. یہاں پر یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. بس جب دونوں پہنچے مجمع، ملنے کی جگہ پر، بینہما، ان دو دریاؤں کے درمیان، نسیا، جب وہاں پر پہنچے تو وہ بھول گئے. نسیا پھر الف ہے، دونوں بھول گئے. حوتہما، اپنی اس مچھلی کو، دونوں، ماں منی دونوں. فتخذ، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا تو دوپہر کے وقت سستانے کے لیے ایک چٹان پر بیٹھ گئے اور چٹان کے ساتھ سو گئے، اور یا پھر قضائے حاجت کے لیے کہیں چلے گئے اور حضرت یوشع وہاں پر بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ کا انتظار کرنے لگے، یا حضرت موسیٰ سو گئے اور ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے. یہاں تک کہ فاتخذ سبیلہ، پس بنایا، فاتخذ بنی بنایا، سبیلہ راستہ، ہو بنی اس مچھلی نے، خوت نے، فی البحری اس سمندر میں، سربا ایک سوراخ کرتے ہوئے، سوراخ کرتے ہوئے، سرنگ نکالتے ہوئے اس نے اپنا راستہ بنا لیا. اب وہ راستہ بنا کے اس سمندر کے اندر چلی گئی. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ بھی بھول گئے اور دونوں سفر پہ پھر چل پڑے. فلما، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے فجر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ فجر ہو گئی، صبح کا وقت ہو گیا. علم حدیث یا علم کے لیے سفر کرنا 40 سال تک بھی بعض محدثین اور مفسرین نے سفر کیے ہیں، جن کے نام ہمیں بتائے گئے تھے کہ دین اسلام قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے. اس کے لیے علماء نے 40 سال کے بھی سفر کیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر سے یہ اندازہ کر لیں کہ دوپہر کے وقت آرام کیا، پھر بھول گئے، پھر چل پڑے. اب چلتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی. کیوں؟ کیسے؟ قرآن کہتا ہے فلما جاوزا، بس جب وہ اپنی جگہ سے تجاوز کر گئے، اس راستے سے جہاں پر انہوں نے، اس جگہ پہ جہاں پر وہ مچھلی سوراخ بنا کر سمندر میں چلی گئی تھی اور ایک حالہ بن گیا تھا، اس میں ایک سرنگ بن گئی تھی کہ جس میں پانی انسان کو نہیں لگتا تھا اور راستہ بن گیا تھا. جیسے موسیٰ کے لیے 12 راستے بنا دیے تھے پانی کے اندر، ایسی اس مچھلی کے لیے بھی اللہ نے سرنگ بنا دی. اصل میں وہ سرنگ مچھلی کے لیے نہیں تھی بلکہ کس کے لیے تھی؟ حضرت موسیٰ کے لیے تھی اور حضرت یوشع کی تھی، لیکن یوشع بھی بھول گئے اور موسیٰ بھی بھول گئے. فلما جاوزا، پھر جب آگے چل پڑے، صبح ہو گئی. قال لفتاہ، حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان سے، اپنے شاگرد سے، یوشع بن نون سے کہا، آتی نا، لاؤ، غدا آنا، ناشتہ. غدا جس کو کہتے ہو، کیسے کہتے ہیں؟ عربی میں کوئی لفظ استعمال بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس لاؤ وہ ناشتہ صبح کا. تو جب انہوں نے، حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع سے وہ ناشتہ طلب کیا، صبح کا کھانا، لقد لقینا، اور کہنے لگے تحقیق پکی بات ہے ہمیں پہنچ چکا ہے. لقینا، لقیا، لقا کہتے ہیں ملاقات سے، ملاقات کہتے ہیں ملنا، کہ ہم مل چکے ہیں، ہمیں لگ چکا ہے، من سفرنا، اس سفر سے ہمیں، ہاذا نصبا، بڑی ہی تھکان، یہ تھکان، نصبا بڑی تھکان ہمیں لگ چکی ہے، بڑی تکلیف ہمیں پہنچ چکی ہے، اب بھوک لگ رہی ہے، اب کھانا لاؤ، کھانا کھاتے ہیں. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت حضرت یوشع کو یہ کہا کہ کھانا لاؤ ہم کھانا کھاتے ہیں، تو حضرت یوشع کو یاد آ گیا، او ہو ارہیتا یا موسیٰ، اے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ، کیا آپ نے اس وقت دیکھا نہیں تھا؟ آپ بھول گئے؟ خود دیکھا تھا اور اب دیکھنا حضرت موسیٰ پر بھی ڈال رہے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ اذا وینا، جب ہم آئے تھے،
इला सखरा, उस चट्टान के पास जहां आपने आराम किया था, है या मूसा, ओ खो मैं तो भूल गया हूं, क्या आपने नहीं देखा जब हम आए एक चट्टान की तरफ और आप वहां चट्टान के लिए आराम आराम करने के लिए सोए, फइन्नी नसीतुल हूत, बस मैं तो उस मछली को भूल गया, वमा अंसानी हो, और जो जिसके मुतल्लिक आपको कहा गया था कि यहाँ से ये मछली जो है जिंदा होकर निकलेगी भुनी हुई, और यही आपके लिए रास्ता होगा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तक पहुंचने का। वमा अंसानी इल्ला शैतान, अब उसके बाद ये कहा कि हमें नहीं बुलाया मुझे मगर बुलाया है शैतान ने, शैतान ने मुझे बुलाया है अन अज़कुरा, के मैं उसको जिक्र करता आपके सामने। तो इससे मालूम हुआ कि भूल का ताल्लुक ज्यादातर शैतान से है, जिसको निसियान उर्दू में कहते हैं, निसियान भूल, भूल का ताल्लुक ये शैतान से है और अक्सर शैतान ही भुलाता है। इसलिए नमाज से पहले औज़ बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, वुजू से पहले भी औज़ बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, क्योंकि अक्सर शैतान के हमले से इंसान भूलता है। यूशा ये कह रहे हैं कि नहीं बुलाया मुझे मगर शैतान ने अनस्कुरा, कि जिसका मैं आपको जिक्र करता और आपको बताता कि ये जगह है जहां पर हमने अंदर जाना है। वत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी अजबा, और बताऊं आपको कि उसने पकड़ा था उस मछली ने उस रास्ते को, फिल बहरी अजबा, उसके अंदर जाते हुए उस समंदर में, यानी अजीब तरीके से, अजबा बड़ी इंसान को वर्ते हैरत में डाल दिया था जिस वक्त वो मछली उस सुरंग के अंदर दाखिल हो रही थी। हाय अफसोस कि मुझे शैतान ने भुला दिया कि जिसका मैं आपके सामने जिक्र नहीं कर सका। बहरहाल ये तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को ये दिखाया बताया जा रहा है सारी बातें कि इस दीन की खातिर, इल्म की खातिर सफर करना किस कदर जरूरी है, और किसी आलिम के पास चल के जाना इल्म के अंदर रास्ते खोल देता है। हुजूर की हदीस है, मन सलका तरीकन यतलुबुल इल्म फीह सलकल्लाहु बिही तरीकल जन्नत, जो शख्स उसूल इल्म की खातिर जब वो सफर करता है या किसी आलिम के पास, उस्ताद के पास चल के जाता है, या अपने वक्त को निकाल कर इंतजार करता है, आज तो इंतजार भी नहीं है, आज तो शौक भी नहीं है, आज तो ज़ौक भी नहीं है कि कौन बयान करने वाला है, ये मत देखो क्या बयान किया जा रहा है, ये देखो। लेकिन अफसोस कि इस बारे में किसी को कोई खास मोहब्बत नहीं है, और ये चंद लोग हैं वकलीलुम मिन इबादी शुकूर, जो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, और अल्लाह ताला उनको कदरदान, अल्लाह उनको कदर की निगाह से भी देखते हैं, और वो भी अहले इल्म की कदर करते हैं। ये हर एक की बात नहीं है, हर एक अहले इल्म की कदर नहीं करता। अल्लाह ताला कह रहे हैं थोड़े से लोग हैं जो अहले इल्म की कदर करते हैं, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते पे निकलता है इल्म की हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। और एक जगह हदीस में आता है, इन्नल मलाइकतु तज़अ अजनिहतिहा, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं या अल्लाह के रास्ते में इंतजार करते हैं दीन के लिए, इल्म शरीयत के लिए, अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म करते हैं कि इनके ऊपर अपने अपने पर बिछा दो, और इनके तलों के नीचे जब ये चलें तो अपने परों को बिछा लो, इनके सफर को आसान कर दो। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर भी जाते थे, यहाँ पर आ रहे हैं हज़रत खिज़र के पास, यहाँ थक गए हैं, तूर पे जाते हुए थकते नहीं थे, क्योंकि वहां सफर अल्लाह की तरफ था। अल्लाह उस इल्म के सफर में वही के जरिए से जो कुछ हज़रत मूसा को देते थे वो करीब था, और यहाँ क्योंकि एक बंदे की तरफ सफर है तो इसमें मुशक्कत है, तो मुशक्कत दुनियावी उमूर में सबब है, तो इसलिए इल्म के लिए अगर किसी आलिम के पास जाना होगा तो मुशक्कत होगी, तकलीफ होगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त हज़रत मूसा को हज़रत यूशा ने यह कह दिया तो क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फ़रतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, तो हज़रत मूसा ने कहा यही तो है वो जगह, क्या तू क्यों भूल गया, इतना लंबा सफर तय करा दिया, डबल सफर करा दिया, कहाँ दोपहर का वक्त था, कहाँ सुबह हो गई है, वापस लौटो। मा कुन्ना नबग़ी, जिसको हम चाहते थे, नबग़ी मानी चाहना, इबग़ी कहते हैं, इबग़ी क्या चाहते हो, ले शिबग़ी ई शिबग़ी, तो नबग़ी कि हम जिसको चाहते थे, जिस जगह को हम पहुंचना चाहते थे, जिसको हम हासिल करना चाहते थे, वो तो तुम छोड़ आए हो। फरतद्दा, बस इर्तद्दा करो, यानी मुर्तद को मुर्तद इसलिए कहते हैं कि वो अपने रास्ते से वापस लौट आता है, वो दीन को छोड़कर अपने कुफर की तरफ लौट जाता है, इसलिए उसको मुर्तद कहते हैं। फरतद्दा, बस दोनों फिर वो लौटे, अलई अला आसारिहिमा, उन्हीं कदमों पर जिन कदमों पर वो आगे जा चुके थे, आसार असर की जमा है, वो दोनों अपने उन कदमों पर जो रास्ता तय कर चुके थे, फिर वापस उन कदमों पर चलते हुए वापस आए, कासा लौटते हुए, और वहां आकर उन्होंने फिर जाके अपने सफर की तकमील की, और जब वहां आके पहुंचे तो उन्होंने आके देखा कि वो
वहां यानी अपने कदमों के निशानात को कासा देखते हुए वहां पहुंच गए। फवजदा अब्दन मिन इबादिना, बस दोनों ने पाया, फवजदा ये फिर तस्निया का सीगा है, बस दोनों ने फिर पा लिया अब्दन उस बंदे को। यहां मालूम हो गया कि इस सफर के अंदर शुरू में मुलाकात के अंदर जो है दोनों का जिक्र है, खिजर की मुलाकात यूशे को भी हुई है और मूसा को भी हुई है। आगे जिक्र फिर आगे आ रहा है कि कैसे है, उसमें फिर पता चलेगा कि ये तस्निया है कि आगे वाहिद का सीगा है। तो यहां तक यहाँ काफी है। फवजदा अब्दन मिन इबादिना, बस वो दोनों उस बंदे को मिल गए जिसको हजरत खिजर कहते हैं, बलिया बिन बलकान को, मिन इबादिना जो हमारे बंदों में से था। अल्लाह ताला कह रहा है बंदों में से है, फरिश्तों में से नहीं है। अगर फरिश्तों में होते तो मलक मलक है ना कहा जाता। यहाँ इबाद है ना, इबाद अब्द से आप बंदा कहते हैं। हमारे उन बंदों में से एक बंदा था, आतईना हो, जिनको दी थी अल्लाह ने अपनी मीन इंदिना अपनी तरफ से रहमत इन इल्म की, वल्लमना हो और उसको सिखाया था अपनी तरफ से, मिल्लदुन्ना मनी अपनी तरफ से, इल्मा ऐसा इल्म जो इल्म लदुन्नी था। और इस इल्म लदुन्नी पर अल्लाह तबारक व तआला ने हद मूसा अलैहिस्सलाम को हद खिज़र अलैहिस्सलाम से मिला दिया। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का आगे सफर जो जिक्र है तफसील के साथ 3 वाक़यात का, वो आगे चलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बाद में आने वाले उन वाक़यात की तशरीह और तफसील हम सबको सही माने में समझाए और उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।